السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 20، معصیت باعث تذلیل ہے، یعنی گناہ ذلت کا باعث ہے، یہ معنی ہے۔ یہ یقینی حقیقت ہے کہ معصیت انسانوں کو ذلیل اور حقیر کر دیتی ہے، یعنی بہت چھوٹا کر دیتی ہے دوسروں کی نگاہوں میں، کیونکہ دنیا جہان کی ساری عزتیں طاعت الہی سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، سورۃ فاطر۔ جو آدمی عزت کا طلبگار ہے، جو آدمی عزت کا طلبگار ہے تو عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اطاعت الہی کے ذریعے خواستگار عزت ہو، یعنی اللہ کو راضی کر کے اللہ سے عزت مانگے۔ عزت فقط طاعت الہی سے میسر آ سکتی ہے۔ بعض صالحین سلف کی یہ دعا تھی، یعنی نیک لوگ جو پہلے گزرے، اللہم اعزنی بطاعتک ولا تذلنی بمعصیتک، اے اللہ اپنی اطاعت سے مجھے عزت عطا فرما، نافرمانی سے مجھے ذلیل نہ کر، یعنی میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ پر ذلت نہ آئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اے اللہ ہم تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے اور اپنے اعمال کے برے اثرات سے۔ سیئات اعمالنا، برے اعمال کے جو وبال ہے، یا اللہ ان سے تو ہمیں بچا۔ تو گناہوں کا وبال آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی انسان کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اسی وبال کا ایک نتیجہ ہے کہ انسان ذلیل ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری کا ارشاد ہے کہ لوگ اگرچہ قوی اور خوبصورت خچروں پر سوار ہو کر دوڑتے پھریں، یعنی بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر جائیں، کھر بجاتے پھریں، یعنی گھوڑوں پہ سوار ہو کے اس کے کھروں کی آواز ہوتی ہے نا، اور ان کی تیز رفتاری پر فخر اور نخوت کے ڈھول پیٹتے رہیں، لیکن گناہوں کی ذلت جو ان پر لازم ہو چکی وہ کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ یہی چیز آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ بڑی بڑی گاڑیوں پہ سوار ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہارن بج رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے رستے بلاک کر دیے جاتے ہیں، اور بظاہر ایک شان و شوکت کا جلوس ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اس جلوس کو دیکھتے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ان سے مروب ہو رہے ہوتے ہیں؟ بتائیے، کتنے لوگ ان کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں؟ جی، بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ ایسی سواری پر بیٹھا ہوا انسان خود کو بڑی چیز سمجھ رہا ہو اور ایک اقتدار یا ایک بڑائی کے نشے سے چور ہو، اور وہ سمجھے کہ اس کی بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، حالانکہ لوگوں کے دلوں میں وہ انتہائی حقیر ہے، اور دعائیں لینے کی بجائے بد دعائیں لے رہا ہے۔ تو کیا واقعی یہ عزت ہوتی ہے؟ بڑے گھر میں رہنے سے عزت ہوتی ہے؟ بڑی گاڑی پہ بیٹھنے سے عزت ہوتی ہے؟ زیادہ قیمتی لباس پہننے سے انسان کو عزت ملتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کی اطاعت اور بندوں کی خدمت سے عزت ملتی ہے۔ پھر انسان چاہے پیدل ہی کیوں نہ چل رہا ہو، چاہے خچر پہ کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو، چاہے معمولی لباس میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور دیکھیں کتنے ہی اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اطاعت گزار ہیں لیکن مالی اعتبار سے انتہائی کمزور ہیں، اور خلق خدا ان کی عزت کرنے والی۔ کس چیز نے ان کو عزت دی؟ اللہ کی اطاعت نے، دنیا سے بے رغبتی نے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے اشعار ہیں، رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها وترک الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسک عصیانها وهل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانها۔ میں نے دیکھا کہ گناہ دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں، اور گناہوں کی مداومت یعنی کرتے چلے جانا ذلت کا موجب ہوتی ہے۔ گناہوں سے بچنا دلوں کی زندگی ہے، اور تمہارے لیے خیر یہ ہے کہ تم گناہوں کی مخالفت کرو، اور دین کو بادشاہوں اور مشائخ سو، برے علماء اور برے تارک الدنیا یعنی راہب لوگوں کے سوا کسی نے خراب نہیں کیا۔ یعنی دین کی بدنامی ہوئی تو کس کے ہاتھوں؟ دین کو برا بھلا کہا گیا تو کس کی وجہ سے؟ بادشاہوں کی وجہ سے، جنہوں نے
دین کو اپنے حق میں اپنے اقتدار کے طول دینے میں استعمال کیا. بعض لوگوں نے دین کا نام لے کر اپنی کرسی بچائی یا غلط فتوے عام کیے اپنی قوت کے بل بوتے پر. اور مشائخ سو یعنی برے مشائخ یعنی جو مذہبی لیڈرز ہیں اور برے تارک الدنیا یعنی ایسے درویش صوفی قسم کے لوگ جو بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ دنیا سے دور ہیں لیکن حقیقت میں دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. لوگوں کی عزت کے بھوکے ہیں کہ لوگ ان کی عزت کریں, لوگ ان کی عقیدت رکھیں, لوگ ان کو چاہیں. اور بعض اوقات بظاہر وہ دین کا لبادہ اوڑھتے ہیں لیکن اندر سے انتہائی غلط قسم کے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں, دین سے دور ہو جاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو اس کے کئی ایک اسباب بتانے کے علاوہ ایک سبب وہ کیا بتاتے ہیں, نماز پڑھنے والوں کی بے دینی. کہ جاؤ تم, ہم نے دیکھے ہیں بہت سے نماز پڑھنے والے کیا کرتے ہیں وہ نماز پڑھ کر. بہت سے لوگ حجاب کیوں نہیں پہنتے, کس وجہ سے, بولیے نا, بتائیے. جی ہاں, جو لوگ حجاب پہن کر غلط کام کرتے ہیں پھر وہ حجاب کو بدنام کر دیتے ہیں. اور کس چیز سے, قرآن پڑھنے سے کئی لوگ دور بھاگتے ہیں. کس وجہ سے, کہ انہیں قرآن سے محبت نہیں. قرآن سے محبت ہے لیکن ان کا واسطہ کچھ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جو قرآن پڑھ کر انتہائی غلط قسم کے کام کرتے ہیں یا انتہائی بدتمیز اور بد اخلاق ہوتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہیں قرآن پڑھے ہوئے لوگ, ہم ان کے بغیر ہی اچھے, ان سے تو ہم اچھے ہیں. ہم نے نہیں پڑھا لیکن ہمارا اخلاق تو اچھا ہے, ہمارے معاملات تو اچھے ہیں. تو اس میں غلطی قرآن کی تو نہیں, لیکن بدنام انہوں نے کس کو کیا, دین کو کیا, قرآن کو کیا. کہ شاید یہ قرآن کا اثر تھا, نہیں, یہ گناہوں کی نحوست تھی. قرآن تو بابرکت ہے, باعث رحمت ہے. اور کیا ہوتا ہے بتائیے. جی, قول و فعل میں تضاد کی وجہ سے. دیکھیے کہ ایک قرآن پڑھے ہوئے شخص سے لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں, ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے بتائیے. پرفیکٹ ہو اور معاملات اچھے ہوں لوگوں کے ساتھ, اور اخلاق اچھا ہو, دھوکہ نہ دے, لوگوں کی خدمت کرے, ان کے کام آئے, ہر ایک کی خیر خواہی کرنے والے جینوئن شخص ہو. جی جی بالکل. بعض اوقات قرآن پڑھے ہوئے لوگوں کے دل کے اندر یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لوگ ان کی عزت کریں, اور اگر نہ کرے کوئی تو ناراض ہوتے ہیں اس سے. جی, محسنین میں سے ہو. جی, ان کے دل نرم ہو, رویے نرم ہو, وعدے کی پابندی, جو کچھ قرآن کی تعلیم ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر ان کو عملی طور پہ نظر آئے. اب آپ دیکھیے کیا ہم ایسے ہیں, کیا ہم قرآن کا صحیح عکس پیش کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ جیسا شیشہ ہوتا ہے نا ویسا ہی اس کا عکس ہوتا ہے. اگر شیشہ صاف ہو تو اس کا عکس کیسا ہوتا ہے, صاف, شفاف. اور اگر وہ دھندلا ہو تو عکس بھی ویسا ہی ہوتا ہے. جیسے ہم ہوتے ہیں نا تو قرآن کا نور اسی طرح ہم سے ریفلیکٹ ہوتا ہے. وہ تو نور ہے, سورج تو سورج ہے, لیکن صاف پانی پہ پڑتا ہے تو چمکدار قسم کی روشنی نکلتی, اور اگر میلے پانی پہ پڑتا ہے تو گدلی. تو بات یہ ہے کہ جو آخر میں بات ہو رہی تھی کہ سب سے زیادہ دین کو نقصان خود دین والوں نے دیا ہے, دین کے غلط نمائندوں نے. اور اس کا کتنا بڑا نقصان ہے, دوسروں کے لیے بھی ہے اور خود اپنے لیے. اگر ہماری وجہ سے کوئی شخص دین کے قریب آنے کی بجائے دور چلا جاتا ہے, کیا یہ ایک جرم ہے یا نہیں؟ وہ خود اپنے فعل کا تو ذمہ دار ہوگا, لیکن ہم بھی ذمہ دار ہو جائیں گے. تو اس لیے اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے کہ ہمارے کسی رویے کی وجہ سے لوگ دین سے دور نہ ہوں. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو قرآن پڑھنے کے لیے کہا تو ان کا نہیں, میری ایک جاننے والی انہوں نے پڑھا, وہ بہت ریجڈ ہو گئی, تو بہت ریجڈ بنا دیتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزوں کے اندر اتنی شدت اختیار کر لیتے ہیں اور وہ بھی ہماری ناسمجھی ہوتی. تو بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے رویوں پر غور کریں. اگر لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں تو کیوں, لوگ ہماری عزت نہیں کرتے تو کیوں, دین والوں کا مذاق اڑایا جاتا تو کیوں. اور اس میں دو پہلو ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہے, رسول کے دشمن ہے, دین کے دشمن ہے, ان کی اپنی ایک مخصوص زبان ہے. لیکن دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ رسول کے دشمن نہیں ہیں
لیکن دین والوں کی بدعملی کی وجہ سے وہ ان کو بھی برا کہتے ہیں اور بعض اوقات ناسمجھی میں دین کی بھی باتوں کو ساتھ رگیت لیتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ذمہ دار ہم ہو جائیں. تو ہمیں حد الوسع اپنے رویوں کو درست کرنا ہے. اور سب سے پہلے سب سے اہم ترین چیز اپنے اندر نرمی لائیں، کیونکہ نرمی جس چیز میں ہوگی اسے خوبصورت بنا دے گی اور سختی جس چیز میں ہوگی اسے بدصورت بنا دے گی. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.